السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت و برکت و نزول فرمائے، ہم سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ پچھلے دروس میں ہم حدیث جبرائیل کی شرح کر رہے تھے اور کافی ساری باتیں الحمدللہ ہم لوگ اس تعلق سے سن چکے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو پہلی جو چیز آپ نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری یہ کہ تم نماز کو قائم کرو۔ تو اس تعلق سے ہم یہ چیزیں سیکھ رہے تھے کہ نماز کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اور نماز کی جو بنیادی بیسک معلومات جو ہوتی ہیں اس کا بھی آج ہم کو علم نہیں ہے۔ تو جو نماز کے فضائل ہیں، اہمیت ہیں، اس تعلق سے تو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں اور بیان بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اہم نماز کی شرائط، کنڈیشنز اور نماز کے جو پلرز ہیں، نماز کی جو واجبات ہیں، اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو نماز کی جو کنڈیشن اور شروط ہیں وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج ہم نماز کے ارکان کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ نماز کے کتنے رکن ہیں۔ نہیں، بعض لوگ ابھی یہ چیزوں کے دروس ہوئے کہ نماز کی کتنے شرطیں ہیں، تو بعض لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کبھی ہم نے سنی نہیں اور یہ چیزیں ابھی بیان ہو رہی ہیں۔ آپ نے نہیں سنی تو آپ کی غلطی ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عرب ممالک کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کرا دی جاتی ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل لائیے۔ ہر چیز کی دلیل موجود ہے، جتنی بھی ہم نے شرطیں پڑھی ہر شرط کی دلیل موجود ہے، لیکن ہم اس کو تفصیل سے نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی حدیث جبرائیل ہماری ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو جو بھی شرط بیان کی گئی اس کی دلیل موجود ہے، اور علماء اکرام نے جو یہ کتابیں لکھی، کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی تو ایسے ہی نہیں لکھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس تعلق سے پوری کتاب لکھی، تو کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نعوذ باللہ بیوقوف تھے کہ آج کا ایک عام انسان جو ہے اعتراض کر رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر؟ پھر بھی کتابیں ہم دیکھیں علماء کی کتابیں، تو علماء یہ سب پاگل تھے؟ آپ کو ان سے زیادہ علم ہے۔ آج ایک عام انسان جو ہے ان چیزوں پر اعتراض کر رہا ہے، تو یہ سب بکواس ہے۔ ہاں، یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم اس لیے ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ تو دیکھیے، نماز کے ٹوٹل 14 رکن ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14 ارکان ہیں، اور اس پر انشاءاللہ مختصراً ہم گفتگو کریں گے سب پہ۔ پہلے میں دوہرا دیتا ہوں کہ پہلا رکن کیا ہے۔ پہلا رکن ہے القیام مع القدرہ۔ جس آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام، کہ جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہ دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی نماز شروع کریں گے تو ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ بعد میں ہم تفصیل میں بتائیں گے اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، چوتھی چیز ہے رکوع کرنا، پانچویں چیز ہے رکوع سے برابر ایک دم رکوع سے اٹھنا اور اٹھ کر کے اطمینان سے کھڑے ہو جانا۔ اگر ایک آدمی رکوع سے اٹھا اور اس کے فوراً سجدے میں چلا گیا تو یہ نہیں، بلکہ رکن کیا ہے کہ رکوع سے برابر اٹھیں اور اس کے بعد آرام سے کھڑے ہو جائیں کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ چلی جائیں۔ اسی طریقے سے سجدہ کرنا 7 ہڈیوں پر، ناک پیشانی ایک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر سجدے سے اٹھنا، اور پھر
दोनों सज्जों के दरमियान बैठना, हा? फिर जितने नमाज के अरकान है, इन अरकान के अंदर इत्मीनान और सुकून से इनको अदा करना। इसी तरीके से जितने अरकान है, इन अरकान के दरमियान तरतीब रखना कि पहले क्या है, खड़े होना, फिर तकबीर तहरीमा, फिर फातिहा, फिर रुकू के बाद खड़ा होना, फिर सजदा करना, फिर दोनों सज्जों के दरमियान बैठना। इसमें अगर आगे पीछे कर देंगे तो नमाज नहीं होगी। ये अरकान की तरतीब है, तो तरतीब को इसके साथ हमको अदा करना। ऐसी आखिरी तशहुद, यानी 2 रकात पढ़ना है तो उसका आखिरी तशहुद, 4 रकात पढ़ना है तो आखिरी तशहुद। आखिरी तशहुद रुकन है, अगर कोई आदमी आखिरी तशहुद को छोड़ देगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से आखिरी तशहुद के लिए बैठना। अब आप कहेंगे कि तशहुद और बैठना ये क्या है? देखो, एक आदमी अगर तशहुद खड़े होकर पढ़ेगा तो चलेगा नहीं, तशहुद के लिए बैठना भी रुकन है। क्या है? बैठना रुकन है। तो ये भी एक अहम चीज है। इसी तरीके से तशहुद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, अत्तहियात पढ़ना और दुरूद पढ़ना आखिरी तशहुद में, ये भी रुकन है। और 14वीं चीज है, जब नमाज खत्म हो जाए तो दोनों तरफ सलाम फेरना। ये कितने हैं? ये चीजें हमको मालूम है अमूमी तौर पर, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि ये नमाज के अरकान है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि ये नमाज के अरकान है। आज हम पहले मसले को लेते हैं कि अल क़ियाम मअल क़ुद्रा, कि नमाज के लिए जरूरी है कि नमाजी खड़े होके नमाज पढ़े। कौन सा नमाजी? जिसको खड़े होने की ताकत है। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए खड़े होकर के क्या करो? इबादत करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को नमाज पढ़ते हुए देखा, वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे, तो आपने फरमाया सल्ली क़ाइमन, खड़े होकर नमाज पढ़ो। तो ये दलील है कि नमाज के लिए खड़ा होना ये रुकन है। क्या है? रुकन है। हाँ, अब यहाँ पे मसला ये आता है कि नमाज एक आदमी खड़े होने की ताकत रखता है फर्ज नमाज के अंदर, फिर भी वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रुकन को छोड़ रहा है, क्योंकि वो रुकन को छोड़ रहा है। और यहाँ इन मसाइल को बताया नहीं जाता, इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई बेचारे लाइल्मी की वजह से गलती करो। गलती क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी को कमर के अंदर तकलीफ है, वो खड़ा हो सकता है, चल सकता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, तो उसे इल्म नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब उसे मालूम हो गया तो उसके लिए कयाम, खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी है। वो रुकू नहीं कर सकता तो बैठ के रुकू करेगा, सज्जा नहीं कर सकता तो बैठ के सज्जा करेगा, लेकिन वो खड़ा हो सकता है तो उसके लिए कुर्सी पर बैठना जायज नहीं, क्योंकि कयाम रुकन है। कयाम क्या है? रुकन है। अब एक आदमी, अगर हम ये मसाइल नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे मालूम होगा लोगों की नमाज़ें खराब होगी कि नहीं होगी? इसलिए जो आदमी की खड़े होने की ताकत है वो खड़े होके नमाज पढ़ेगा। रुकू करने की ताकत नहीं है तो बैठ के कर लेगा। रुकू करने की ताकत है लेकिन सज्जा करने की ताकत नहीं है, तो रुकू अपनी असली कैफियत में अदा करेगा, जैसे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने बयान किया, सज्जा बैठ के करेगा। और इंशाअल्लाह अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने के अहकाम ये भी बताए जाएंगे, क्योंकि हमारे भाइयों को ये चीजें बताई नहीं गई है तो हमसे गलती होती है। तो एक अहम चीज जो है कि फर्ज नमाज के अंदर जो आदमी खड़े होने की ताकत रखता है उसके लिए खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी है। नफिल नमाज है, बैठ के पढ़ सकते हैं, सवाब आधा हो जाएगा। सवाब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, लेकिन नमाज बातिल नहीं होगी। लेकिन फर्ज नमाज के लिए खड़े होने की ताकत है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि हमने रुकन को छोड़ दिया। जब रुकन को छोड़ दिया जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज होगी नहीं। हाँ, एक आदमी खड़े होने की ताकत नहीं रखता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खड़े होने की जिसको ताकत नहीं, बैठ के नमाज पढ़े, जमीन पर बैठ के नमाज पढ़े या कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़े, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर आसानी की। अल्लाह ताला ने दीन के अंदर क्या की है? दीन के अंदर आसानी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़े,
اس کی بھی طاقت نہیں، اشاروں سے پڑھے لیکن وہاں کسی بھی حالت میں نہیں. یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے. تو جو کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے، یہ نماز کا سب سے پہلا رکن ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ. کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ نماز کی شروعات، نماز کا اسٹارٹ تکبیر تحریمہ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحریمها التکبیر، کہ نماز کی شروعات تکبیر ہے. اور اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی، اس کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ ہم کو خیال رکھنا ہے، کھڑے ہو کے کہنا ہے. آپ بیٹھ کے اللہ اکبر کہو پھر کھڑے ہو کے باندھے گے نہیں. کیا کرنا ہے؟ پہلے کھڑے ہونا ہے ہم کو، پھر تکبیر تحریمہ کہنا ہے. تو تکبیر تحریمہ، اس کو تحریمہ حرام سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اس کے لیے کھانا پینا حرام، اس کے لیے بات کرنا حرام، اس کے لیے ادھر ادھر نماز کے علاوہ کوئی اور حرکت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کا یعنی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے اور تحلیل ہے وہ سلام ہے. سلام کے بعد انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، نماز کے علاوہ دوسرے کام سارے جائز کام کر سکتا ہے. تو ہر رکن کی دلیل موجود ہے. یہ کوئی ایسے ہی علماء نے باتیں نہیں کہی ہیں، ہر چیز کی دلیل الحمدللہ موجود ہے. تو تکبیر تحریمہ یہ نماز کا کون سا رکن ہے؟ دوسرا رکن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کی دروس میں جو دوسرے ارکان اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے. اور میں انشاءاللہ کچھ سوالات کروں گا اور انعام بھی موجود ہے. جو بھائی صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعام بھی ملے گا. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کسی بھی تعلق سے سوال ہو سکتا ہے نا. اور سوال جواب دینے کا انداز کیا ہے کہ جو آدمی جواب دینا چاہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، ڈائریکٹ جواب نہیں دے گا. وہ نہیں، کیونکہ ادب کیا ہے کہ جو آدمی جواب دینا چاہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، تو میں جب بولوں گا کہ آپ جواب دیجیے تو وہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ایک دم آسان. ٹھیک ہے؟ ابھی تک ٹوٹل ہم نے کتنی حدیثیں مکمل کر لی ہیں؟ نہیں بولنا نہیں ہے، نہیں چلے گا، ہاتھ اٹھانا ہے. جب میں بولوں کہ آپ جواب دے تب آپ کو جواب دینا. کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ ہاں عبد الوحید چچا. ہاں، اور مکمل ایک کی ہے. ہاں، میں نے سوال کیا کیا تھا کہ کتنی حدیثیں ہم نے مکمل کر لی ہیں. مکمل ہم نے ایک ہی حدیث کی ہے. کون سی؟ انما الاعمال بالنیات. دوسری جو حدیث جبرائیل وہ مکمل نہیں، وہ تو ابھی چل رہی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے؟ کیا ہم نے نماز کی شرطیں پڑھی اور میں نے کہا بھی تھا کہ آپ لوگوں کو یاد کر کے آنا ہے، میں سوالات کروں گا. تو جو نماز کی ہم نے شرطیں پڑھی 9 شرطیں، 9 شرطوں میں سے کوئی بھائی 5 شرطیں گنا دے کہ یہ تو انشاءاللہ اس کو انعام ملے گا. کون جواب دینا چاہتا ہے؟ ہاں، اور کوئی؟ ہاں بولیے. ہاں 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 ماشاء اللہ. ہاں تین ہو گئی آپ کی، 2 باقی ہیں بس. کوئی بات نہیں، کوشش کیجئے. ایک آپ نے بولا وقت کا داخل ہونا، پاک ہونا، اور کیا بتائے تھے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا. بس ایک شرط بچی ہے، بس آسان ایک دم. ہاں نہیں، وہ بولیں جو جواب دے رہے ہو. چچا کو دے دیجیے. وہ الحمدللہ انہوں نے کوشش کی. 5ویں شرط میں مکمل کر نیت ہے نا. ٹھیک. ہاں، اس کے علاوہ جو آج کے درس کے تعلق سے سوال ہے. ٹھیک ہے؟ نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ نہیں ایسے بولنا نہیں، جو بولے گا ڈائریکٹ اس کا نہیں چلے گا. آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے. جب میں بولوں گا ہاں بچہ آپ بولو کتنے ہیں.
ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. دیکھو یہ درس میں دھیان سے بیٹھنے کا فائدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ہمارا آخری سوال ہے کس میں؟ شرطیں 9 ہیں، ارکان 14 ہیں. کس میں؟ اگر اس میں ہے تو کم ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو ارکان الصلاۃ 14، نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 14 ہیں. شرطیں 9 ہیں. ہو سکتا ہے اس میں پرنٹ نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر کسی کو یاد ہو تو آپ بتائیں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جسے مسلسل گیس کی شکایت ہے، وضو نہیں رکتا ہے، وہ وضو کرتا ہے کنٹینیو، اس کو گیس کی شکایت ہے یا پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ہاں بتائیے فیصل بھائی. وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر لے گا، اس کے بعد گیس خالی ہوگی یا پیشاب کے لیے کرنے آتے نہیں تو صحیح ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھو درس دھیان سے سننے کا فائدہ ہوتا ہے اس سے. کیا ہم نے بتایا تھا کہ جس کو گیس کی شکایت ہے یا جسے مسلسل کنٹینیو پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں یا ہماری بہنوں کو جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں گی؟ ہر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پاک صاف ہو جائیں گے اور اس کے بعد وقت داخل ہونے کے بعد وضو کریں گے، پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے، چاہے گیس نکلتا رہے چاہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز جاری رکھنی ہے. جزاکم اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم. جن لوگوں نے جواب دیا اللہ ان کے علم میں برکت دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو مجلس ہے اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیرتے ہیں، اور اگر ہماری میری اور آپ کی نیت صحیح ہے تو ہو سکتا ہے یہی چیز ہماری جنت میں جانے کا سبب بن جائے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے. اور غور سے ان چیزوں کو سننا، غور سے ان چیزوں کو سننا، پھر ان کو یاد رکھنا، یہی اصل مقصد ہے. اور دروس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم توجہ سے سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.